نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیر کے لیکچر میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ہم تفسیر کے لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارے سورۃ النازعات پارہ نمبر 30 کا لیکچر ہے، اور اس میں ہم آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق واقعہ ذکر کریں گے کچھ مختصر سا، اور اس کے متعلق جو آیات ہیں ان کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے مقدس وادی یعنی طویٰ میں۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جا تو فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، پس آپ کہہ دیجئے کہ کیا تیرے لیے بہتر نہیں ہے یہ کہ تو پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف پس تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس دکھائی موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیری اور دوڑا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پس اس نے جمع کیا لوگوں کو، پس اس نے تقریر کی۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، پس کہا ان کو کہ میں تمہارا بلند رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پس پکڑا اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی سزا میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے کہ جو ڈرتا ہے۔ ان آیات میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کچھ ذکر کر کے تسلی دینا چاہتے ہیں۔ کس بات کی تسلی دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ ماقبل والی آیات میں کفار کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تنگ کرتے تھے، وہ چند آیات گزری۔ تو جب کفار آپ کی تکذیب کرتے، آپ کا انکار کرتے، تو اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، تکلیف پہنچتی، وہ غمگین ہوتے کہ بھئی ایسا کیوں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ جو بھی نبی آیا ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس کا مختصر حصہ ذکر کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ سورۃ الطٰہٰ کے اندر آتا ہے، اور یہاں پر اس کے مختصر سا حال بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ آپ کو کچھ واقعہ بتا دیتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیسے ہوا۔ کچھ یوں تھا کہ جب مصر کے اندر فرعون کی جب حکومت تھی، بادشاہت تھی، تو اس وقت اس کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کے اس دور میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو الٹ دے گا، جو تمہارے لیے درد سر بن جائے گا، اور تمہارے لیے وہ خطرے کی علامت ہے۔ تو پھر فرعون نے یہ کیا کہ اس نے یہ حکم جاری کر دیا اپنے ملک میں مصر میں کہ کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح پھر اس کے جو حواری تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا، آپ یوں فیصلہ نہ کریں، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں کہ یوں کریں کہ 1 سال بچوں کو نہ مارا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا۔ تو موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو
ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا، اور موسیٰ کی بہن کو کہا کہ اس صندوق کو دیکھو کہ کہاں جاتا ہے۔ تو وہ صندوق موسیٰ کے جو صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ فرعون کے محل کی طرف اندر چلا گیا، چونکہ اس دریائے نیل سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے محل کے اندر سے ہو کر پھر آگے جایا کرتی تھی۔ تو پھر آخر یوں ہوا، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اس کی ایک نوکرانی تھی، اس نے دیکھا تو اس نے اٹھا لیا اور آسیہ کو بتایا کہ یہ ہے۔ چونکہ فرعون کا بیٹا نہیں تھا تو آسیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور بڑے خوبصورت تھے۔ بالآخر پرورش ہوتی رہی، دن گزرتے چلے گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو باہر ایک دفعہ جاتے ہیں، ایک بنی اسرائیلی اور ایک فرعونی کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو ایک بنی اسرائیلی جو تھے، جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی اور فرعونی کو کہا کہ منع کیا جھگڑا کرنے سے، وہ باز نہ آئے، نہ رکا، تو بالآخر حضرت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے وہ فرعونی مر گیا۔ اس بات کی خبر موسیٰ کے فرعون کے محل میں پہنچی تو فرعون نے میٹنگ کی کابینہ کے ساتھ اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو فرعون کی کابینہ میں ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ کی قوم کا، تو اس نے چپکے سے حضرت موسیٰ کو یہ بات بتلا دی کہ فرعون کی اپنی کابینہ میں یہ میٹنگ ہوئی کہ آپ کو مار دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر مصر سے نکلنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور شام کی طرف چلے گئے۔ پھر وہاں جاتے ہیں تو ایک کنویں کے پاس دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو، اور پھر دو لڑکیاں کھڑی ہیں دور جانور لے کر، وہ انتظار میں کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کیوں انتظار میں کھڑی ہیں، کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے ان کی بکریاں لیتے ہیں اور ان کو پانی پلا کر ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو وہ لڑکیاں گھر جاتی ہیں، اپنے والد کو ساری بات بتلاتی ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا، ایک نوجوان آیا تھا، اس نے ایسے کیا۔ تو ان لڑکیوں کے والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو وہ لڑکیاں گئیں اور ان کو لے کر حضرت موسیٰ کو اپنے والد حضرت شعیب کے پاس لے گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان سے بات کی اور کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہو، اور میں آپ اپنی ایک سارے حال احوال پوچھا اور پھر کہا کہ میں اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اس شرط پر کہ آپ 8 یا 10 سال میرے پاس رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بات مان گئے اور حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا، اور پھر 8-10 سال بعد مدت گزارنے کے بعد انہوں نے اپنے وطن مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور کہا کہ وہ سوچا کہ وہ مکے والا واقعہ بھول گئے ہوں گے، تو لہٰذا میں چلتا ہوں۔ تو جب یہ طور کے مقام کے قریب پہنچے تو سردیوں کا زمانہ تھا، تو حضرت موسیٰ نے اپنی گھر والوں کو کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں پہاڑ پر جاتا ہوں، کوئی آگ وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ چونکہ وہ راستے میں گزر رہے تھے، اوپر دیکھا ایک روشنی سی تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ آگ ہے، تو اس سے بھی کوئی آگ لے کر آتا ہوں۔ تو جب وہ اوپر گئے تو دیکھا کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک درخت کے ارد گرد ایک تجلی پڑ رہی تھی آسمان سے، ایک روشنی سی۔ بڑے حیران ہوئے تو غیب سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، کہا کہ میں اللہ ہوں۔ تو موسیٰ سے اللہ ہم کلام ہوئے، پھر وہاں پر 2 معجزے دیے، عصا کا معجزہ دیا، ہاتھ ید بیضاء کا معجزہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو یہ معجزات عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حکم دیا کہ اب آپ جاؤ مصر میں فرعون کی طرف اور اس کو دعوت دو، تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ تو پھر یہی آیات جو آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں، انہیں میں وہی پہلا حکم جو اللہ نے موسیٰ کو دیا تھا وہ یہی ذکر ہے کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جاؤ کہ بے شک سرکش ہو گیا۔
سرکش ہو گیا، کیسے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، نہایت بدکار آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر وہاں چل دیے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ان کو بتایا کہ آپ نے ایسے ایسے کہنا ہے۔ فقل، کہ آپ نے یہ ان کو کہہ دینا ہے کہ حل لک الی ان تزکیٰ، فرعون سے جب مخاطب ہو آپ ان سے یہ کہنا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، کس چیز سے پاک ہو جائے؟ ہر روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے، بد اخلاقی سے، ہر اعتبار سے تو پاک ہو جائے، اور وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف بس تو ڈرے۔ تو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو ساری تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اس میں ڈرنے کا کیا مطلب کہ جب تو رب کی حقیقت کو جان کر، رب کو پہچان کر، رب کے ہیبت سے تو ڈرنے لگ جائے اور تو درست ہو جائے۔ اور پھر آگے اس نے موسیٰ سے نشانیاں مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ دو معجزے جو اللہ نے ان کو دیے تھے وہ دکھا دیے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، کہ موسیٰ نے ان دو نشانیوں کو، بڑی نشانیوں کو دکھایا۔ اور پھر اس میں آگے بڑی بات ہے کہ جب سانپ بن گیا تو پھر اس نے آگے سے عجیب باتیں کہنے لگے کہ جادو ہے، یہ نبی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا۔ اس نے اپنے جادوگروں سے مقابلہ بھی کروایا تھا، پھر وہ ہار گیا۔ تو پھر فَكَذَّبَتْ، اس نے پھر بھی نہیں مانا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ تو پھر آخر میں آگے پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، تو پھر جب اس نے نافرمانی کی، پھر آگے اس نے جب پیٹھ پھیری، تو پھر اس نے گیا لوگوں کو جمع کیا، پھر وہاں ان کو اپنی واعظ و نصیحت کرنے لگا، اور ان کو ایک بڑی تقریر کرنے لگ گیا اجتماع کے اندر، اور اس نے پھر وہاں دوبارہ خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ تو پھر جب خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے مقابلے میں آیا، تو پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ ہم نے اس کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اور سزا میں پکڑا ہے۔ کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی اور سزا کون سی تھی؟ کہ اس کو دریائے قلزم میں اس کو غرق کیا اس کے لشکر کے سمیت، اور اس کی لاش کو باہر پھینکوا دیا تاکہ جو لوگ باقی ہوں وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور رب کی نافرمانی سے بچیں ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی سزا دی، اور آخرت کی سزا تو واضح ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک دوسری آیت ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ انہی فرعونیوں کے بارے میں تھے کہ ان پر صبح و شام آگ پیش ہوتی ہے۔ تو آخرت کی جو ذلت اور رسوائی ہے تو وہ تو واضح ہے ہی۔ آخری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس میں اس شخص کی عبرت ہے کہ جو شخص ڈرنے والا ہو، کہ جو خدا ترس آدمی کے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو فرامین ہوتے ہیں، فرمودات ہوتے ہیں، وہ برحق ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جیسے فرعون کا انجام ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے جو مقابلہ کرنے والے ہیں، جو آپ کے نافرمان لوگ ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آخرکار ان کا انجام بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ تو لہٰذا آپ تسلی رکھیں اور ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہویا کریں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری تفسیر سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور قادریہ اکیڈمی کو سپورٹ کرتے رہیں، قادریہ اکیڈمی کو فالو کرتے رہیں، اور چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔